پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور نہ ہوں گے بادہ کش تو بادۂ گلفام کیا ہوگا، نہ ہوں گے بادہ کش تو بادۂ گلفام کیا ہوگا، یہ شیشہ یہ سراحی یہ صبح یہ جام کیا ہوگا، اب ہمارا حال اے ساقی ہمارا حال اے ساقی ہوا جو کچھ کی ہونا تھا، ہمارا حال اے ساقی ہوا جو کچھ کی ہونا تھا، تیری محفل اگر اجڑی تیرا انجام کیا ہوگا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، حفاظ عظام، سامعین ذی وقار، نوجوان دوستو، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں جہاں ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت اور اس احسان پر ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اور اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ تاجدار مدینہ، فخر موجودات و عظیم الشان پیغمبر، جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر، جس نے انسانوں کی گردنوں کو انسانوں کے سامنے جھکانے سے نجات دلا کر ایک اللہ کے سامنے جھکانے کا پیغام دیا، وہ عظیم الشان پیغمبر جس نے انسانوں کو آزادی کی حقیقی دولت عطا فرمائی اور انسانیت کو انسانیت کا صحیح مقام عطا فرمایا، جس نے انسانیت کا درس دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہارا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے سے ہو، تم کسی بھی خاندان اور قبیلے سے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ انسان بحیثیت انسان برابر ہے، کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اپنے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی منشور دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازا۔ میرے نوجوان دوستو، آج میں اس مجلس میں مختصر سے وقت میں، چونکہ شہیدان وطن کے نام یہ شام ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہیدان وطن کے نام جو شام نظر کی گئی ہے، جس بینر تلے نظر کی جا رہی ہے، عاشقان رسول اور عاشقان نبوت کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے نجات دلانے میں جس طبقے کا سب سے بڑا کردار ہے، جس جماعت نے سب سے زیادہ اپنے خون جگر کو بہایا ہے، وہ جماعت ہے جن کے دلوں کے اندر عشق رسول کی بھی چنگاری تھی، جن کے قلوب عشق رسول کی چنگاری سے فروزہ تھے، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، اور آپ کا یہ پیغام تھا کہ انسانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑا
نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں اختصار کے ساتھ ایک سرسری طور پہ، اس لیے کہ تفصیل کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی آزادی کی تاریخ کو 20 اور 40 منٹ کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک سرسری خاکہ پیش کر کے میں آپ کے سامنے ان شہیدان عشق و وفا کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری تھی، جس کی بدولت انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آخری دم تک ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا۔ آج میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر بسنے والے انسانوں اور نوجوانوں، یاد رکھو، آج جب آزادی کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ذکر چھڑتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع کہاں سے ہوئی، تو عام طور پہ یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ 1857 کی تاریخ ہے، مئی کا مہینہ ہے، جہاں سے بغاوت ہوتی ہے میرٹھ چھاؤنی سے، اور وہیں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اے میرے دوستو، آزادی کی یہ تحریک یہیں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ 1857 سے ٹھیک 100 سال پہلے 1757، بلکہ اس سے پہلے 1754 ہی کے اندر انگریزوں سے باقاعدہ فوجی مقابلہ ہوتا ہے، باقاعدہ لڑائی اور جنگ ہوتی ہے۔ انگریزوں کو اس ملک کے اندر روکنے کی تحریک چلائی جاتی ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بنگال کے علاقے میں ہی ان کو بند کر دیا جائے تاکہ انگریزوں کا یہ سیلاب اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر عیاروں اور مکاروں کی آئی ہوئی یہ جماعت اس سونے جیسے چڑیا کو کہیں ایسا نہ ہو اپنے جنگل کے اندر لے کر کے اس کے ایک ایک پر کو اکھاڑ کر کے اس چڑیا کو بے دم کر دے۔ اس لیے نواب علی وردی خان نے 1754 میں مقابلہ کیا اور اس کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے 1757 کے اندر انقلاب 1857 سے 100 سال پہلے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے مقابلہ کیا اور ایک بڑا لشکر لے کر کے گئے۔ اگر اپنوں کی غداری کا سامنا نہ ہوا ہوتا اور اپنوں نے بے وفائی نہ کی ہوئی ہوتی، مورخ یہ کہنے پر مجبور ہے تو نواب سراج الدولہ انگریزوں کا ناطقہ وہی بند کر دیتا اور انگریزوں کا داخلہ وہی بند کر دیتا۔ لیکن بہرحال جو بات طے شدہ تھی، ازل سے مقدر تھی، وہ ہو کر رہی اور وہ 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں لڑی گئی جنگ ناکامی کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف سے، اور یاد رکھیے گا یہ نواب سراج الدولہ کا تعلق مسلمان ہے، لیکن اس کے لشکر میں سبھی لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے حکومت و اقتدار کے جانے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے آگے آئے اور انگریزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو کوئی دوسری بڑی تحریک چلی تو وہ تحریک چلائی گئی کرناٹک کی سرزمین سے، وہ تحریک چلائی گئی کرناٹک کی سرزمین سے۔ ہم سب کو معلوم ہے اور سب یاد کرتے ہیں شیر ہند ٹیپو سلطان کا نام، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے اس خطرے کو سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ محسوس کیا اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ محسوس کیا، اور اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر انگریزوں کی طاقت کو جو ابھی پورے ملک کے اندر نہیں پھیلی ہے، الگ الگ علاقوں میں محدود ہے، بنگال کے علاقے میں ہے، کچھ فلاں علاقے میں ہے، کچھ فلاں علاقے میں ہے، اگر اس طاقت کو نہیں روکا گیا اور اس طریقے سے انگریزوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ عاجزی کے ساتھ تجارت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی یہ قوم رفتہ رفتہ پورے ملک کے اوپر قابض ہو جائے گی۔ اس لیے سلطان ٹیپو نے اگل بغل کے سارے نوابوں کو، سارے امراء کو، راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو خطوط لکھے، اور یہی نہیں بلکہ ترکی کے اندر جو خلافت قائم تھی وہاں سے سمپرک اور رابطہ قائم کیا کہ امداد اور تعاون
सके, ताकि इन परदेसियों को, इन अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल किया जा सके। सुल्तान टीपू की आवाज पर लब्बैक कहने वाले नवाब और राजा नहीं आए, उनकी आवाज में आवाज मिलाने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, अंग्रेज इसी का फायदा उठा रहा था। एक एक नवाब को लालच दे करके अपने जमात में शरीक कर लेता, अपने ग्रुप में शामिल कर लेता। आज फला नवाब शामिल हो रहा है, कल फला राजा शामिल हो रहा है। इन हालात को देख करके टीपू सुल्तान ने मुकाबले की ठानी, शिकस्त पर शिकस्त दिया, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों को फतह मिली। और टीपू सुल्तान ये कहते हुए कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, जियो तो जुर्अत के साथ जियो, जियो तो यकीन के साथ जियो, जियो तो सर उठा के जियो, जियो तो इज्जत के साथ जियो। जिल्लत की जिंदगी मौत है, गुलामी की जिंदगी मौत है। सुल्तान टीपू को यह दर्स मिला था, तो इसलिए मिला था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगियों से यह साबित किया था कि यह सर झुका के जीने वाली जिंदगी जिल्लत वाली जिंदगी है। मुसलमान इज्जत वाली जिंदगी जिए। एक इंसान जो बागैरत हो, जो गैरतमंद हो, उसके लिए ये रवा नहीं है कि वो जलील होकर के जिंदगी जिए। इसलिए टीपू सुल्तान अगर चाहता तो अंग्रेजों से सौदा करके, अंग्रेजों के साथ सुलह करके, अंग्रेजों की गुलामी को तस्लीम करके अभी और जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने बहादुरी के साथ, जुर्अत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ सर कटाना तो गवारा कर लिया, सर झुकाना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, आज जब टीपू सुल्तान की तारीख वफात आती है तो मुल्क के अलग अलग गोशों से अलग अलग आवाजें उठती हैं कि इनको खराज अकीदत क्यों पेश किया जाए। ये वो सुल्तान है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने वाली ताकत के आंखों में आंखें डालकर बात की है। उसने आजिजी के साथ माफीनामा नहीं लिखा, उसने आजिजी के साथ जिल्लत और गुलामी की जिंदगी को तस्लीम नहीं किया। ये वो सुल्तान है जो अंग्रेजों के आंख का सबसे बड़ा कोई अगर खतरा का बाइस था तो टीपू सुल्तान था। इसीलिए जनरल ने उसकी लाश पे खड़े होके कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा। कुछ तो खास रहा होगा। बहरहाल अब तक की तारीख जो है, चाहे वो पलासी का मैदान हो, चाहे वो टीपू सुल्तान की शहादत हो, आप देखेंगे कि नवाब मैदान में है, राजा मैदान में है, बादशाह मैदान में है। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद किया और उनका हौसला इतना बढ़ा कि वो दिल्ली के इख्तिदार तक पहुंच गए और बादशाह से ये निकाल लिया कि अब हुक्म कंपनी बहादुर का चलेगा, मखलूक तो खुदा की है, रियाया आपकी रहेगी, लेकिन फरमान जारी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब यहाँ से तारीख एक नया रुख इख्तियार करती है। अब यहाँ से एक नया मोड़ आता है। तहरीक आजादी के अंदर एक नया इनकलाब आता है और अब बादशाहों की तरफ से नहीं, नवाबों की तरफ से नहीं, राजाओं की तरफ से नहीं, बल्कि उस तबके की तरफ से आवाज बुलंद होती है, उस जमात की तरफ से आवाज बुलंद होती है जिनके सीनों में वही इलाही का नूर है, जिनके सीनों में इश्क रसूल की चिंगारी है, जिनके सीनों में अज़मत सहाबा है। ये वो जमात है जिनको वलीउल्लाही जमात कहते हैं। ये वो खानवादा है जिनको वलीउल्लाही खानदान कहते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के नूरे नजर, लख्ते जिगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने जब ये ऐलान सुना, ऐलान सुनते ही ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, अब हमारा ये मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है। अब ये हमारा मुल्क इस लायक नहीं रहा कि हम अपने घरों के अंदर बैठे रहे। ये मुल्क इस लायक नहीं रहा कि हम अपनी मस्जिदों के अंदर सिर्फ बैठे रहे। ये मुल्क इस लायक नहीं रहा कि हम अपनी तालीम गाहों में सिर्फ बैठे रहे। ये मुल्क इस लायक नहीं रहा कि हम अपनी खानकाहों में बैठे रहे। ये मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है और अब अंग्रेजों से जिहाद करना, अंग्रेजों से जिहाद करना
میرے بھائیو فرض ہو چکا ہے۔ یہ وہی جہاد ہے، یہ وہی جہاد ہے جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الگ الگ وسائل سے، الگ الگ ذرائع سے، الگ الگ زبانوں سے، الگ الگ پلیٹ فارم سے، ملکی اور غیر ملکی پلیٹ فارم سے لفظ جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر یہ جذبہ جہاد نہ ہوتا یہ ملک آج تک غلام رہتا۔ یہ جذبہ جہاد ہی تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے دہلی کی ایک مسجد میں بیٹھ کر کے یہ فتویٰ جاری کیا، اور فتویٰ جاری ہونے کے بعد پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ علماء کرام جو درس و تدریس میں تھے، وہ علماء کرام جو مسجدوں کی امامت کر رہے تھے، جو خانقاہیں سنبھالے ہوئے تھے، جو اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کے سامنے یہ اعلان آ چکا ہے کہ ہمارے قائد نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب صرف کفن بات کے میدان میں آنا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے گھر کے افراد کو لے کر کے سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی۔ پہلے سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو جنگ کے ایک میدان پر بھیجا، ایک نواب کی ماتحتی میں ٹریننگ کی، 8 سال تک میدان میں رہے۔ اس کے بعد 1816 کے بعد سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو قائد اور لیڈر بنایا گیا، اور ہندوستان کے الگ الگ گوشوں میں، الگ الگ چپوں میں، الگ الگ علاقوں میں ان کو بھیجا گیا اور دورہ کرایا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہ اہل اللہ کا قافلہ جو اکیلے نہیں تھے، پورے گروپ کی شکل میں چلتے تھے۔ یہ شہیدان عشق و وفا کا قافلہ جس بستی میں جاتا اس بستی کے اندر چنگاری لگا دیتا، جس راستے سے گزرتا تھا یہ قافلہ، اس راستے کے اندر بسنے والی مسلمان بستیوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا تھا۔ بالآخر یہ شہیدان عشق و وفا کا قافلہ انگریزوں اور سکھوں کے ساتھ انگریزوں کے ہمنوا بن چکے تھے، مقابلہ کرتے ہوئے 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید ہو گیا۔ لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے وہم و گمان میں یہ بات ہو کہ یہ تحریک ناکام ہو گئی، یاد رکھیے گا وہ تاریخ کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وہ تحریک تھی جس میں ہندوستان کے اندر بسنے والے علماء کرام کے اندر جذبہ جہاد کی چنگاری کو بھڑکایا۔ یہی وہ تحریک تھی جس نے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کی دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ یہی وہ تحریک تھی جس نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں میدان میں آنا پڑے گا، بغیر میدان میں آئے ہوئے کام نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت کے بعد آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدوں نے جو گوریلا جنگ شروع کیا، انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر موقع آتا ہے انقلاب 1857۔ آپ سوچئے کہ انقلاب 1857 سے پہلے کتنی لمبی تاریخ ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا شاید یہ ایران توران کی کہانی ہے، میرے بھائیوں، پورا ہر ایک واقعے کے اوپر کتابیں لکھی رکھی ہوئی، ایک تحریک کے بارے میں کتابیں لکھی رکھی ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا طبقہ نہ پڑھتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ اب تو لوگوں کو ہوش آیا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر اپنے اکابر کی بھی تاریخ کو دہرانا چاہیے، تاکہ نئی نسل کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے بزرگوں نے اسلام سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کس طرح کی قربانی دی ہے، تاکہ ہمارا نوجوان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ہمارا نوجوان سر جھکا کر کے نہ سوچے کہ ہماری ملک کے لیے کیا خدمات ہے۔ وہ جو اپنی تاریخ کو جانے گا، اپنی قربانیوں کو جانے گا، تو سر اٹھا کے جیے گا، اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے گا کہ ہماری یہ قربانیوں کا صلہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہے۔ انقلاب 1857 کے بعد جو تاریخ آگے بڑھتی ہے، عام طور پر تاریخ بارہا دہرائی جاتی ہے، اور عام مسلمانوں کے سامنے اور عام انسانوں کے سامنے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے اس موقع پر۔ لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ انقلاب 1857 کی یہ تحریک، جس کو انگریز غدر کا نام دیتا ہے، جب ناکام ہو گئی، اور انگریزوں نے
اس تحریک کے پیچھے جو راز تھا اس راز کو تلاشنا شروع کیا کہ آخر ہندوستانیوں میں یہ جان کہاں سے پیدا ہوئی۔ ہندوستانی ان کی نگاہوں میں ایک بزدل کو تھے، ان کے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی کہ وہ اس طریقے سے پورے ملک کے الگ الگ علاقوں میں بغاوت کھڑی کر دے۔ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس پوری تحریک اور انقلاب کے پیچھے جہاں فوجی تھے اس سے کہیں زیادہ علماء کرام شامل تھے۔ الگ الگ مقامات پر اس طریقے سے آپ کے گاؤں میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے چھپ چھپ کر کے پروگرام کر کے علماء کرام نے ہندوستانیوں کے اندر انگریزوں کی نفرت اور ان کو مٹانے کی ایک طرف اور لہک پیدا کر دی۔ اس وقت کے انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام جگہ جگہ بیانات کر کے اور ہندوؤں کی طرف سے ان کے مذہبی پیشوا جو پنڈت وغیرہ ہوتے تھے وہ جوش دلا کر کے ہندو اور مسلمانوں یہاں سے دونوں کو جوڑ کر کے انقلاب 1857 سے ایک تحریک شروع کی۔ انگریزوں کو پتا چلا کہ علماء اس کے پیچھے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ علماء کرام کو پکڑ پکڑ کے، بلکہ جس کو بھی دکھ گیا عالم کی شان میں اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، پھانسی کے پھندوں کو لٹکا دیا گیا۔ ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ہندوستانیوں کے سامنے ایک نیا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ یہ جو آئندہ نسلیں ہیں، علماء سے اگر ان کا کنیکشن اور ربط ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، تو ان کے اندر جذبہ ایمانی کو، ان کے اندر حریت کے جذبے کو پروان کون چڑھائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ملک کے الگ الگ گوشوں میں علماء تھے، سب کے ذہن میں یہ سوال تھا آئندہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ دل میں کوئی بات ڈالتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 8 10 کے دل میں ایک بات آتی ہے، پھر سب ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کا یہ پروگرام جس بینر کے تلے ہو رہا ہے، عاشقان رسول کا بینر، 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 8 اس طریقے سے رائے بنی اور ایک تحریک شروع ہو گئی۔ 1866 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علماء کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اگر آئندہ نسلوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے، انقلاب 1857 میں انگریزوں نے جو ظلم کیا ہے، انگریزوں نے جو پھانسی کے اوپر چڑھایا ہے، انگریزوں نے جو تشدد کیا ہے، اس کا اگر انتقام لینا ہے تو ہمیں اپنی قوم کے اندر علماء کی جماعت کو تیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ علماء کے چند لوگ اور جماعت علماء سے تعلق رکھنے والے چند لوگ دیوبند نامی ایک گمنام قصبے کے اندر جمع ہوتے ہیں اور 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ شہیدان وطن کا ذکر ہے، دارالعلوم دیوبند کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہاں قرآن کی تعلیم ہے، وہاں حدیث کی تعلیم ہے، وہاں مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، وہاں فتوے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، یقیناً اس کے سامنے قرآن کی تعلیم بھی ہے، حدیث کی تعلیم بھی ہے، دینیات کی تعلیم بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ گرامی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت الاستاذ بتائیے ذرا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا تھا؟ وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، حضرت الاستاذ نے جواب دیا کہ یہ مدرسہ میری نگاہوں کے سامنے قائم ہوا ہے۔ حضرت الاستاذ یعنی قاسم نانوتوی نے یہ مدرسہ فقط اس لیے قائم نہیں کیا تھا کہ یہاں فقط نحو و صرف اور قرآن و احادیث کے نام پر چند کتابیں پڑھا دی جائے، بلکہ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ مدرسہ انقلاب 1857 کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ دنیا حیران،
لیکن چونکہ انگریزوں کی نگاہیں بڑی سخت تھی، اس لیے دارالعلوم دیوبند کو انگریزوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے وہاں سے خفیہ تحریکیں چلائی گئی۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ اپنے استاذ کی اجازت سے 1878 کے اندر ایک انجمن قائم کرتے ہیں جس کا نام دیا جاتا ہے انجمن ثمرۃ التربیت۔ عنوان دیا جاتا ہے کہ یہ چند علماء کو مشورہ کرنے کے لیے، صلاح و مشورہ کے لیے جوڑا جا رہا ہے۔ بعد میں یہی انجمن ثمرۃ التربیت بعد میں 1909 کے اندر جا کر کے جمعیت الانصار کا روپ دھار لیتی ہے، اور یہی تحریک آگے چل کر کے ریشمی رومال کی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور ریشمی رومال تحریک وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ تحریک ایک دن کی محنت کا نتیجہ ہے، یا وہ تحریک یوں ہی چند علماء جمع ہوئے، نعرہ تکبیر لگایا اور یوں ہی میدان میں نکل گئے۔ میرے بھائیو، اس تحریک کے بنیادی رکن مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ، جو اس تحریک کے اتنے بنیادی رکن تھے، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے اتنے قریبی تھے کہ جب انگریزوں کو اس تحریک کا پتہ چلا تو انگریزوں کو یہ لگا کہ اس تحریک کا ماسٹر مائنڈ عبید اللہ سندھی ہے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ ماسٹر مائنڈ شیخ الہند دیوبند میں بیٹھا ہوا ہے۔ عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم نے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی 1914 کے قریب کا واقعہ ہے، استاد محترم نے مجھے بلایا اور کہا عبید اللہ تم کابل چلے جاؤ، شیخ الہند کے ذہن میں جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ تاریخ تو پڑھیے، تحریک خلافت ہندوستانی حکومت کے ادارے سے چھپ کے آئی ہے یہ کتاب، اپنے گھر کی تاریخ نہیں ہے۔ قاضی محمد عادل عباسی نے لکھا ہے کہ اتنی خفیہ یہ تحریک تھی کہ حضرت شیخ الہند نے اپنے رائٹ ہینڈ دستے رازدار عبید اللہ سندھی کو نہیں بتایا کہ کابل کیوں بھیج رہا ہوں۔ عبید اللہ سندھی کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ حضرت کابل کیوں گیا ہے، سرحدی علاقہ تھا وہاں کیوں جائے؟ ایک مرتبہ پوچھا جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، حضرت شیخ الہند نے کہا کابل جانا ہے۔ عبید اللہ سندھی نے پوچھ لیا کیوں جانا ہے؟ حضرت شیخ الہند نے پھر ناراضگی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی یہ ناراضگی مجھے محسوس ہوئی اور دل میں یہ پیدا ہوا کہ اب کی اگر کہہ دیں گے عبید اللہ جاؤ تم کابل تو بغیر کچھ پوچھے ہی نکل جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی کہا پوچھے بغیر نکل گئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب پتلی سی ہے، ڈائری کے نام سے ہے، ذاتی ڈائری کا عنوان ہے، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں میں جب کابل میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ 50,000 کا لشکر، ایک دو نہیں 50,000 کا لشکر جو غیر مرتب ہے، جس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، لیکن 50,000 کا لشکر میرے سامنے ایسا موجود ہے جن کو شیخ الہند نے دیوبند میں پڑھاتے ہوئے وہاں بھیجا تھا کہ جاؤ پڑھ کر کے اور وہاں پر تیار ہو جاؤ انگریزوں کے خلاف۔ 50,000 کا لشکر، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھا۔ یعنی یہ تحریک ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھی، 50 سال کی محنت کا نتیجہ تھی۔ اس طریقے سے عبید اللہ سندھی کو وہاں بھیجا گیا۔ شیخ الہند خود جاتے ہیں تاکہ عرب کے اندر، حجاز کے اندر، تاکہ خلافت عثمانیہ سے سمپرک قائم ہو سکے۔ وہاں کے فوجی گورنر سے ملتے ہیں، وہاں کے وزراء سے ملتے ہیں، اور ایک پلاننگ ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں فلاں تاریخ میں بغاوت کر دینا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہر چیز کا وقت متعین ہے، تقدیر سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ عبید اللہ سندھی پوری تاریخ اور پوری ڈیٹیل لکھ کر کے ایک ریشمی کپڑے پر خط کی شکل میں اپنے استاذ کے نام روانہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ خط انگریز کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پوری تحریک
کہ ارکان جو جہاں تھا ان کو وہی گرفتاری شروع ہو گئی. حضرت شیخ الہند مدینہ میں تھے، وہیں سے گرفتار کر لیے گئے، مالٹا جزیرہ مالٹا بھیج دیے گئے، جزیرہ انڈمان. وہاں 2 سال سے زیادہ ہے، مختصر وقت میں بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، موقع کم ہے، تاریخ بڑی لمبی ہے. وہاں سے لوٹ کر کے آتے ہیں 2 سال کے بعد. آگے بات پڑھاتا ہوں. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو 2 بڑے پروگرام کا موقع ملتا ہے. ایک تو وہ خطاب ہے جو علی گڑھ کے طلبہ کو حضرت شیخ الہند نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے نوجوانوں، میری امید کے مرکز تم ہو. اے نوجوانوں، کالج کے طلبہ سن لو، جرأت و بہادری کے ساتھ میدان میں آؤ. یہی وہ زمانہ تھا جس میں علماء کرام نے ایک تحریک چلائی تھی جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترک موالات کا فتویٰ دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آج سے انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کی ملازمت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت شیخ الہند علی گڑھ کے طلبہ کے سامنے کہتے ہیں انگریزوں کا بائیکاٹ کرو. دوسرا اہم خطاب کا موقع ملا جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے. 1919 کے اندر جمعیت علماء قائم ہو چکی ہے. 1920 کے اجلاس میں شیخ الہند نے ایک لمبا چوڑا خطاب دیا. وہاں پر ایک جملہ انہوں نے جو عرض کیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. حضرت شیخ الہند کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز کے پاس طاقت اتنی ہے کہ صرف یہ ملک غلام نہیں ہے، ان کی حکومت تو مصر کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت تو حجاز کے اوپر بھی ہے، ان کی حکومت تو عراق کے اوپر بھی ہے. اس لیے ان سے اس طریقے سے لوہا لینا آسان نہیں. اس لیے شیخ الہند نے کہا کہ اے لوگوں، ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر دونوں مل کر کے تحریک کو آگے چلائیں گے، اس ملک کو آزادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی. وہاں پر ایک جملہ بڑا اہم ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ ہم رواداری کے نام پر، ہم اتحاد کے نام پر، ہم بھائی چارے کے نام پر اسلام کے بنائے ہوئے بنیادی رولز کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم رواداری کے نام پر توحید کی امانت کو اپنے سینوں سے فنا نہیں کر سکتے. عشق رسول جو ہمارے دلوں میں ہے اس شنگاری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو ارتھی کو ہاتھ نہ لگائے اور کوئی ہندو کسی مسلمان کے گلاس سے پانی نہ پیے، دونوں اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے چلتے رہو، کوئی نقصان اس ملک کا نہیں ہوگا. لیکن آپسی رقابت، آپسی نفرت، آپسی حسد، آپس میں عداوت، یہ وہ چیز ہے جو اس ملک کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس ملک کو جلا کر ختم کر دے گی. یہ وہ پیشین گوئی تھی جو 1920 کے اندر ایک مرد مجاہد دے رہا تھا جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے ویرانی کو اختیار کیا، مالٹا کی جیلوں کو برداشت کیا، جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اس وطن سے ہجرت کیا. وہ مرد مجاہد کہہ رہا ہے کہ اے ہندوستانیوں، اے بھارت واسیوں، تم کسی بھی دھرم کے ہو، تم کسی بھی مذہب کے ہو، تم کسی بھی نظریے کے ہو، تم کچھ بھی کھاتے ہو، تم کچھ بھی پہنتے ہو، تم الگ الگ ہو سکتے ہو، لیکن ہندوستانی ہو، ایک ہو. اس لیے مل کے رہو تو غیر تمہارے اوپر حملہ نہیں کر پائے گا، اس کو ایک نہ ایک دن آزاد کرنا ہی پڑے گا. شیخ الہند چلے گئے. قیادت حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں آئی. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے اپنے استاد کے فارمولے کو آگے بڑھایا اور اسی ترک موالات یعنی انگریزوں کے بائیکاٹ کا فتویٰ دیا. کراچی کانفرنس کے اندر حضرت شیخ الاسلام کو گرفتار کر لیا گیا، مراد آباد اور نینی جیل میں ڈال دیا گیا. اس وقت جیل کے اندر جب وہ تھے ان کے عزیزوں نے ایک خط لکھا تھا. کئی ایک نے خطوط پہ خطوط لکھنے شروع کیے. میرے بھائیوں، میں اس جواب کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مجاہدین اسلام، ان شہیدان وطن کے ذہن و دماغ میں کتنی دور کی کوڑی تھی. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے پاس جب ہمدردی کے خطوط آنے لگے، انہوں نے جیل سے اپنے عزیزوں کو لکھا کہ سن لو، تمہیں میری نہیں اسلام کی فکر ہونی چاہیے، اس ملک کی آزادی کی فکر ہونی چاہیے. یہی نہیں وہ کہتے ہیں
کہ حجاز کی آزادی کی فکر ہونی چاہیے، مشرق وسطیٰ کی آزادی کی فکر ہونی چاہیے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم انگریز کو ایک مری ہوئی چیونٹی کے برابر بھی نقصان پہنچا سکتے ہو تو کاٹ لو، نقصان پہنچا دو، لیکن انگریز کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ وہ علماء تھے جنہوں نے ڈنڈے کی چوٹ پر نازک حالات میں، ہر حالت میں ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی۔ اور جب ملک آزاد ہوا، موقع کم ہے کہاں تک بیان کیا جائے واقعات کو، جزئیات میں جانے کا وقت نہیں، ملک آزاد ہوا اور پھر بدقسمتی سے جمعیت علماء ہند، علماء اسلام اور مسلمانوں کی جو قیادت تھی جمعیت علماء کے ساتھ، ان کی مخالفتوں کے باوجود یہ ملک مسلمانوں، یہ ملک تقسیم بھی کر دیا گیا، دو حصے میں بانٹ دیا گیا۔ تقسیم کا زخم پہلے ملا، آزادی کا مرہم بعد میں ملا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ملک تقسیم ہوا، علماء پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں کیا کیا گیا تھا، ارادے کیا تھے، کوششیں کیا تھیں، اور ہو کے گیا۔ اور ملک کے حالات 1947 کے بعد ایک دم دھماکہ خیز ہو گئے، ملک تقسیم ہوا، دونوں طرف سے لاشیں کاٹی گئی، انسانوں کا قتل عام ہوا۔ اگر اس رودات کو پڑھنا چاہتے ہو، اس وقت میں جتنے ادیب ہیں، جتنے شاعر ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھو۔ میں نے ایک کی تحریر پڑھی تھی، احسان دانش کی تحریر پڑھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انسان کس طریقے سے درندہ بن گئے تھے۔ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بچیوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا گیا، کس طریقے کا قتل عام ہوا، پوچھو مت۔ حالات بالکل ناموافق لگ رہے تھے، مسلمان سہمے ہوئے تھے جو ہندوستان کے اندر بچے تھے، خاص طور سے سہارنپور اور اس طرح کے اضلاع جو تھے جہاں بارڈر کے قریب تھے، وہاں لوگ زیادہ ڈرے ہوئے تھے میرے بھائیوں۔ آج میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان بزرگوں کے دو بیانات کو آپ کے سامنے رکھ کر کے عاشقان رسول پہ 10 منٹ بات کرنا چاہوں گا۔ جب حالات بالکل ناسازگار تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا وجود اس ملک سے ختم کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دیوبند کی گلیوں میں نکلتے ہیں، جامع مسجد پہ جاتے ہیں، اس کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آخر تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی امان کی جگہ اور موت سے فرار کی جگہ تلاش لی ہے؟ سنو، تمہارے آباء و اجداد نے اپنے خون جگر سے اس ملک کو سینچا ہے، یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ قبرستان، یہ تمہارے آثار و نشانات کن کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ اور سنو، فساد کی ابتدا کبھی مت کرنا، فساد کی ابتدا کبھی مت کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا، ناحق جان لے لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی۔ لیکن ایک بات سنو، اگر فسادی آ جائے ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو، جان شہادت نوش کر لو، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ بیان ہو رہا تھا وہاں دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، اور اس کے منبر سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو للکارا جو ہجرت کر کے اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے ان ناموافق حالات کی وجہ سے اس ملک سے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جامع مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں جان پیدا ہوئی، مسلمانوں میں یقین پیدا ہوا۔ پھر جمعیت علماء ہند کی قیادت نے مولانا حفظ الرحمان سے بھاروی ہو یا حضرت شیخ الہند ہو، پورے ملک کا دورہ کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلائی اور کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حالات ناموافق ہو جائے، اگر حالات ناموافق ہو جائے، کوئی نفرت کا سوداگر تمہارے درمیان میں آ کر کے، بھارت واسیوں کے درمیان آ کر کے کوئی بھی نفرت کا سوداگر محبت کی دیوار گرانا چاہے، محبت کے گلستان کو اجاڑنا چاہے، محبت کے پھول کو مسلنا چاہے، تو ہندوستانی مسلمانوں، بھارت واسیوں مل کر کے
اس نفرتی کا خاتمہ کر دو، اس کا تعلق کسی بھی دھرم اور مذہب سے۔ یہ ملک محبت کا ملک ہے، یہ ملک پیار کی سرزمین ہے، یہ ملک الفت کا ملک ہے۔ یہاں محبت کے پھول تو کھل سکتے ہیں، نفرت کے کانٹوں کو بہت زیادہ دیر تک یہ ملک برداشت نہیں کرتا ہے اور کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر انہی شہیدان عشق و وفا جو اس طریقے سے میدان میں آئے، جانتے ہیں ان کے اندر وہ طاقت کون سی تھی، وہ قوت کون سی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انگریز جیسی ظالم طاقت کا، انگریز جیسی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کیا۔ انگریز اور ابلیس اپنے شاگردوں کو اس کا راز بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دیکھا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ان شہیدان عشق و وفا میں جو یہ حرارت تھی، جو یہ چنگاری تھی، جو یہ جذبہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے، بحیثیت امت محمدیہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلایا جائے۔ اس لیے میدان میں آئے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، لوگ حالات کا شکوہ کرتے ہیں، ذرا اپنے دل میں ایک مرتبہ عشق رسول کی چنگاری کو فروزہ کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی عظمت و عقیدت کو اپنے دل میں بسا کر تو دیکھو۔ دنیا کے حالات کتنے مخالف کیوں نہ ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو، جان کے لالے پڑے ہو میرے بھائیوں، اگر عشق رسول کی چنگاری ہمارے دلوں کے اندر فروزہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے وہ ایمان ہم سے نہیں چھین سکتی ہے۔ آخر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بار بار اس لیے کہ یہ اسلام کے خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے والی پہلی خاتون ہی نہیں، بلکہ اسلام کے خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے کا سب سے پہلا اعزاز انہیں کو۔ آج ہم اور آپ بسا اوقات حالات کا رونا رونے لگتے، یقیناً حالات ہمیشہ برابر نہیں رہتے، حالات اوپر نیچے ہوتے، یہ قدرت کے اصول ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات یکساں نہیں رہیں گے، کبھی آپ کے موافق ہوں گے، کبھی آپ کے مخالف ہوں گے، گھر کے حالات موافق نہیں ہوتے، گاؤں کے حالات موافق نہیں ہوتے، تو پورے ملک کے حالات کیسے موافق ہو جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ اس اتار چڑھاؤ میں بحیثیت مسلمان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ یاد رکھیے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد کہا اے سمیہ تمہارے سامنے دو راستہ ہے، ایک عشق رسول والا راستہ ہے، ایک محبت رسول والا راستہ ہے، ایک قرآن کا راستہ ہے، ایک محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تم یہ کہو گی محمد سچے نبی ہے، اگر تم یہ کہو گی قرآن سچی کتاب ہے، اگر تم یہ کہو گی اللہ ایک ہے، اے سمیہ کان کھول کر سن لو، تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تمہاری جان چلی جائے گی، اور اگر محمد کی رسالت کا انکار کر دو گی، اگر قرآن کی سچائی کا انکار کر دو گی، قرآن کو جھٹلا دو گی، اللہ کی وحدانیت کے انکار کر دو گی، اے سمیہ انعام سے نوازا جائے گا، اکرام سے نوازا جائے گا، اے سمیہ تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اے میرے غیور نوجوانوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر آپ کے کان کے پردے سے میری یہ آواز ٹکرا رہی ہے، اے میری ماں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت سمیہ نے کہا اے ابو جہل کان کھول کر سن لے، سمیہ ایمان کے ساتھ سودے بازی کبھی نہیں کر سکتی، یہ سر کٹا تو سکتی ہے، سر جھکا نہیں سکتی۔ چنانچہ ابو جہل کو پیش آتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ شہید کر دی جاتی ہے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں آج عاشقان رسول کے بینر تلے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا یہ جمع ہونا صرف اٹھنا بیٹھنا بیان سننا اور سنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں سے اٹھے
تو یہ عزم مصمم لے کے اٹھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اے مسلمانوں، اس بات کا یقین رکھو، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا، تو یاد رکھو سازش کرنے والے خواہ کتنی بڑی سازشیں کیوں نہ کریں، پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ اے میرے محبوب، ان کی تدبیریں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں لیکن میں بھی تدبیریں کرتا ہوں، اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں۔ ایک شعر کے حوالے سے آپ تک یہ پیغام پہنچا کر رخصت ہوتا ہو کہ اٹھو مومنو، بہت ہو گئی غفلت، اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو و پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عظیم الشان نسبت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، پروردگار اسی نسبت کے ساتھ حشر میں ہم سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔